نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حضرات، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بھائی بزرگ حضرات جو بھی ہمارے اس چینل پر تشریف لاتے ہیں، ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، بیانات کو سنتے ہیں، آپ سب کو ہماری طرف سے بہت پیارا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں انتہائی اہم موضوع ہے، اور پورے آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں گے یہی موضوع جو ہے وہ ہر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا آپ کو سنائی دے رہا ہوگا، اور یہ ایک ایسا موضوع بن چکا ہے جو کہ پوری دنیا کی آپ سمجھ لیں پوری دنیا کے لوگوں کے زبانوں کے اوپر، اور یہی ہے سب کے آنکھوں کے سامنے بھی یہی ہے، اگر میں یہ کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ وہ موضوع کون سا ہے؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگی حالات جو پیدا کیے جا رہے ہیں، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک اور شرمندگی آپ کہہ لیں یا افسوس کی بات کہہ لیں، آپ دونوں ہی مناسب ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، اگر جنگ ہوتی ہے یا جہاد آپ کہہ لیں تو ایک طرف جو ہے مسلمان ہوگا، دوسری طرف اگر ہوگا تو کافر ہوگا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان شروع سے جنگیں ہوتی چلی آ رہی ہے، اور یہ جنگیں ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جنگیں ہوئی ہے، ایک طرف صحابہ کرام، دوسری طرف یہودی عیسائی، اسی طرح انہوں نے جنگیں لڑی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ اور صحابہ کا مقصد تھا کہ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کا دین جو ہے وہ سربلند رہے، اللہ کا دین جو ہے وہ محفوظ ہو۔ اور اب جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں آپ سب حضرات کے سامنے ہیں، ایک طرف جو ہے افغانستان، دوسری طرف پاکستان، دونوں اسلامی ملک۔ افغانستان میں غالباً اسلامی شریعت جو ہے وہ بھی نافذ ہے، ہر حکم جو ہے وہ اسلام کے شریعت کے مطابق وہاں پہ عمل کیا جا رہا ہے، تو شریعت نافذ ہے وہاں پر، اسلامی قانون وہاں پہ چل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، تو یہ پاکستان دونوں طرف اسلامی ملک، اور دونوں کے درمیان جو ہے جنگی حالت جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے، اور بڑے شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ دونوں ملک کے سربراہان جو ہے ایک دوسرے کو ہلاکتیں گنوا رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے میڈیا کے اوپر آتا ہے، میڈیا کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ افغانستان کے فلاں بارڈر کے اوپر، فلاں پوسٹ کے اوپر پاکستان آرمی نے اٹیک کیا ہے، حملہ کیا ہے، وہاں پر پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور دوسرا افغانستان کہ ہم نے اتنے فوجی جو ہے وہ ہلاک کر دیے، اتنے یہ ہمارے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ افغانستان والے جو ہے اپنے فوجیوں کو شہادت کا رتبہ دے رہے، اور پاکستانیوں کو جو ہے ہلاکت کا کہہ رہے، اور پاکستانی جو ہے اپنے آپ کو شہادت بتا رہے اور ان کو جو ہے ہلاکتیں گنوا رہے۔ تو یہ بڑی کنفیوژن اور یہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب الجلال حفاظت فرمائے۔ دونوں طرف مسلمان جو ہے وہ شہید کیے جا رہے ہیں، اور دونوں طرف مسلمان جو ہے وہ قتل کیے جا رہے ہیں، اسلام جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے۔ یہ کافروں کی بڑی سازش ہے، اللہ رب الجلال اسے سمجھنے کی ہم سب کو، ہمارے سربراہان کو توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک زمانہ آئے گا کہ کفار جو ہے، کافر جتنے بھی ہیں، ایک دوسرے کو انوائٹ کریں گے، دعوت دیں گے۔ کس لیے دعوت دیں گے؟ کہ وہ اسی مشورے کے لیے کہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑوا سکتے ہیں۔ جو آج جو ہے یہ دور، یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی پیشن گوئی کی تھی، کہ ہم دیکھتے ہیں جتنے طاقتور جو ہے کافر ممالک ہے وہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کے درمیان جو ہے تفریق ڈالی جا رہی ہے، ان کے درمیان جو ہے جدائیاں پیدا کی جا رہی ہے، نفرتوں کا بیج جو ہے وہ بویا جا رہا ہے، اور ان کے درمیان جو ہے
جنگی حالت جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق ہدایت نصیب فرمائے اور افغانستان والوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ دونوں جو ہے وہ یہ ہوش کے ناخن لے، ان کو چاہیے کہ یہ صلح صفائی سے کام لے، آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کرے، کافروں کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط کرے، نہ کہ یہ ایسا ہو کہ کافروں کے سازش کا شکار ہو کر آپس میں ہی ایک دوسرے کو اگر یہ مارنے اور قتل کرنے لگ جائیں گے تو مبادہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ مسلمان جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ایسے لڑیں گے، ایسی جنگی حالت جو ہے وہ پیدا ہوگی کہ یا تو ایک افغانستان رہے بچے گا یا پھر پاکستان بچے گا۔ تو دوسری طرف جو ہے ہمارے دشمن ممالک جتنے بھی ہیں سب جو ہے آنکھیں پھوڑ پھوڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسلمان وہاں مر گئے، کتنے یہاں مر گئے، مطلب مسلمانوں کو ہر طرف سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اب سب سے ایک ہی درخواست ہے، اب دعا کریں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ ہمارا پیغام یہی ہے، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، تمام اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں سب سے ہم محبت کرنے والے ہیں، ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، صرف شیاطین کے لیے نفرت ہے جو اسلام کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، جو اسلام کو گرانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت ہے۔ اللہ رب الجلال انہیں نیست و نابود فرمائے۔ تو آپ سب حضرات بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً اپنے پاکستان کے لیے دعا کریں اور افغانستان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب الجلال ان دونوں کے درمیان تعلقات کو جو ہے وہ بہتر بنائے اور ان کے درمیان جو ہے صلح صفائی سے انہیں کام کرنے کی، اتحاد پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ تازہ ترین جو خبر ہے، کل جو ہے یہ ہمارے بارڈر کے اوپر جو ہے حملہ ہوا ہے، پاکستانیوں نے ایک پوسٹ کے اوپر قبضہ بھی کیا ہے، افغانستان کے فوجی وہاں سے جو ہے فرار ہو چکے تھے، تو وہاں پر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ تو اب یہ چلو ایک طرف اگر خوشی کی بات بھی ہے، لیکن یہ بڑی مطلب مسلمانوں کو کنفیوژن میں ڈالنے والی بات ہے کہ آیا کہ وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، اب اگر ہم مار رہے تو ان مسلمانوں کو مار رہے، اگر وہ مار رہے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار، احباب، دوست، بیٹے، بھائی وغیرہ جو ہے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں اور ملک کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو رہا ہے۔ اللہ رب الجلال انہیں استقامت نصیب فرمائے، ہر طرف سے ان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی غلط سوچ سے ہمارے ملک کے سربراہان کی حفاظت فرمائے، ہماری یہی دعا ہے۔ تو آپ سب حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، یہی درخواست اور یہی موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔